بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سبیحہ آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم نے جو ٹاپک شروع کرنا ہے وہ ہے اکتسابی محرکات۔ اس کے دو نام ہیں، ایک تو اکتسابی محرکات ہو گیا، دوسرا ثانوی محرکات۔ انگلش میں بھی اس کے دو نام ہیں، ثانوی محرکات کو کہیں گے سیکنڈری موٹیوز اور اکتسابی محرکات کو کہیں گے لرنڈ موٹیو۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ آپ لوگوں کو جو بھی نام آئے وہ نام لگا کے تو اپنے کویسچن جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنا ہے۔ چلے میں پڑھانے لگی اکتسابی محرکات، یعنی درجہ بندی کے لحاظ سے یہ ثانوی محرکات ہیں۔ ان محرکات کو اکتسابی محرکات بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد ان محرکات کو فرد ماحول سے سیکھتا ہے، اس لیے ان محرکات کو اکتسابی محرکات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ان محرکات کی اہمیت انسانی زندگی کی بقا کی نسبت سے نہیں ہے، یعنی ان محرکات کے وقتی طور پر پورا نہ ہونے سے انسانی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، تاہم آج کا انسان جس گروہی و معاشرتی ماحول میں زندگی گزار رہا ہے اس میں مطابقت اختیار کرنے کے لحاظ سے یہ محرکات بہت اہم ہیں۔ ان میں بعض محرکات فرد کی نفسیاتی ضرورت کے متعلق ہوتے ہیں، کچھ محرکات فرد کی سماجی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، اور اگرچہ ان محرکات پر فرد کی زندگی کا کی بقا کا دارمدار نہیں ہے، تاہم یہ محرکات فرد کی شخصیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان محرکات کی بدولت فرد کی شخصیت میں کم و بیش مستقل قسم کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور یہ کہ ان محرکات کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، تین ہیڈنگز آ جاتی ہیں۔ معاشرتی محرکات، یعنی اس کی جو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے نفسیاتی محرکات، تیسرا ہے جنرل موٹیوز۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معاشرتی محرکات، جس کو انگلش میں کہیں گے سوشل موٹیوز۔ معاشرتی یا سماجی آئے تو آپ نے یہی کہنا ہے سوشل موٹیو۔ اب معاشرتی محرکات، ان محرکات کا تعلق معاشرے سے ہے۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے، ہم سب گروہی زندگی میں رہتے ہیں۔ گروہی زندگی انسان کی خواہشات کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گروہی زندگی انسان کے لیے کچھ تقاضے بھی کرتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان نے اپنے کردار میں مخصوص طرح کی تبدیلیاں پیدا کی ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں انسان کی سماجی زندگی کی نمائندہ ہیں۔ ماہرین کے نزدیک انسان نے سماجی ماحول اپنے اندر موجود خواہشات کی تکمیل کے لیے تشکیل دیا ہے، اور یہ کہ جو ہے فرد جو ہے تنہا چونکہ زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے اسے معاشرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ معاشرتی یا سماجی محرکات ایک دوسرے فرد کے ساتھ، ایک فرد کے دوسرے گروہ کے ساتھ تعلقات یا معاشرے کے فرد کے ساتھ تعلقات کی نوع پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں اہم محرکات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا ہے گروہی محرک۔ ٹھیک ہے؟ گروہی محرک یعنی یا اس کو کہیں گروہ پسندی کا محرک۔ گروہ پسندی کا محرک انسانوں میں بدرجات موجود ہے۔ انسانوں نے زندگی گزارنے کے لیے گروہ بنا لیے ہیں، کوئی بھی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ در حقیقت گروہ پسندی انسان کا ایک بنیادی جذبہ ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے، وہ دوسرے افراد کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، اور کھیل کود اور دوسری سرگرمیوں میں شامل ہوتا ہے۔ گروہ پسندی صرف ایک جذبہ ہی نہیں بلکہ اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان اپنی زندگی میں تحفظ محسوس کرتا ہے۔ ظاہر ہے گروہ میں رہے گا تو وہ گروہی اکیلا بندہ ماحولی مشکلات یا خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب گروہ ایک مقابلہ کرتا ہے تو وہ گروہی طاقت انفرادی طاقت سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ فرد زندگی کو درپیش مسائل کا مل جل کر سامنا کرتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں کئی خطرات درپیش ہوتے ہیں، جن میں قدرتی آفات جیسے طوفان، زلزلے، بیماریاں، سیلاب وغیرہ۔ ایسے ہنگامی حالات میں انسان ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب دوسرا جو محرک ہے وہ ہے سماجی پسندیدگی کا محرک۔ انسان جو کام کرتا ہے، یا اس کو سماجی پسندیدگی کہہ لیں یا پھر سماجی قبولیت کا محرک بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے دوسرے لوگ پسند کی نظر سے دیکھیں۔ سماجی پسندیدگی حاصل کرنے کے لیے یا سماجی قبولیت حاصل کرنے کے لیے جو ہے فرد جو کوشش کرتا ہے کہ وہ کام کرے جسے دوسرے لوگ پسند کریں۔ گروہ جب کسی فرد کو پسند کرتا ہے تو فرد کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے، گروہ کی تعریف و تحسین سے فرد میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی نظر میں اس کا وقار بلند ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے فرد کی یہ خواہش کہ اس کے ماحول میں پسندیدگی کی سند حاصل ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مستقل طور پر ایسے کام کرتا ہے جس سے اسے قبولیت حاصل ہو گروہ کی۔ ٹھیک ہے؟ یہ اہم معاشرتی محرک نفسیاتی وٹامن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی بدولت پیار، محبت، حوصلہ افزائی، انعام و اکرام
نیا عزم اور جوش ولولہ پیدا کرتا ہے۔ فرد کے مختلف گروہ یعنی والدین، ہمجولی، اساتذہ، شریک کار، ذرائع ابلاغ اس کی کردار سازی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سماجی قبولیت حاصل کرنے کے لیے فرد ایسی عادات اپناتا ہے جنہیں معاشرہ پسند کرتا ہے، ایسی عادات اور رسم و رواج سے وہ دور رہتا ہے جنہیں معاشرہ ناپسند کرتا ہے۔ فرد کی خدمات کے خلاف میں سماجی قبولیت جزا بن جاتی ہے۔ یہ جزا مادی بھی ہو سکتی ہے، نفسیاتی بھی۔ تعریف، حوصلہ افزائی، تالیوں کی گونج، یہ شہرت نفسیاتی جزا کہلائی جاتی ہے۔ بچہ آپ کو یاد ہے نا کہ میں آپ لوگوں کو اچھی بات، جب میں کوئی کویسچن پوچھتی ہوں، اچھی بات جب کوئی بتاتے ہیں جس پہ ساری کلاس جواب نہیں دیتی اور ایک بچی جو ہے اگر آدھا بھی جواب دے دیں یعنی کہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرو تو یہ کلیپنگ جو ہے اس کے لیے ایک کرواتی ہوتی ہیں کلاس میں، وہ یہی ایک جزا ہوتی ہے، ریوارڈ ہوتی ہے۔ اور ہر فرد میں سماجی قبولیت کی نوعیت اور احساسات اکتسابی ہیں۔ فرد سماجی طور پر پسندیدہ اقدار کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس محرک کی تسکین کے لیے فرد چاہتا ہے کہ ہر میدان میں یعنی کھیل ہو، نوکری ہو، تعلیم ہو، کاروبار ہو، لوگ اس کی قدر کریں۔ شہرت اور مقبولیت میں ناکامی کی صورت میں فرد افسردہ ہو جاتا ہے۔ اچھا بننا، اچھا بنے رہنا اسی محرک کا مظہر ہے۔ فرد کسی قیمت پر بھی سماجی قبولیت کو کھونا نہیں چاہتا، اس وجہ سے اس میں فیئر آف پبلک اوپینین موجود رہتا ہے جو اسے براہ راست بھٹکنے نہیں دیتا، یعنی راہ راست سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہے سماجی موازنے کا محرک۔ فرد معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا مقابلہ یا موازنہ دوسرے افراد سے کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ موازنہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسروں سے بازی لے جانا یا آگے نکلنا، یا وقار، رتبہ، تعلیم، ملازمت، کھیل، دولت، عزت، شہرت، ہر غرضے کے ہر میدان میں مقابلہ جاری رہتا ہے۔ ہر فرد اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بلند مقام اور دوسروں پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سوری بچوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ یہ محرک گروہی محرک اور سماجی قبولیت کے محرک کے ساتھ ہی منسلک ہوتا ہے۔ فرد گروہ میں رہتے ہوئے اپنا مقام بناتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے اور دوسروں سے اعلیٰ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ سماجی موازنے سے فرد اپنے مقام کا تعین کرتا ہے۔ سماجی مقام کے تعین کے پیمانے مختلف گروہوں اور معاشروں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی معاشرے میں دولت معیار ہے برتری کا، کسی میں جو ہے تعلیم ہے، کسی میں مطلب کچھ بھی معیار ہے، اور فرد جو ہے سماجی موازنے کی جو ہے سوشل کمپیریزن کے تحت وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو محرک جو ہیں سماجی قبولیت کا محرک اور سماجی موازنے کا محرک، یہ ہے کیا اس میں کہ دوسروں سے برتر ہو جائے کسی بھی کمپٹیشن میں، چاہے وہ کاروبار کا ہو، تعلیمی ہو، کچھ بھی ہو، اور یہ کہ دوسرے اور اس طرح سے برتر ہو کہ باقی سب لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو پسند کریں۔ یہ دونوں محرکات جو ہیں اس کا یہ ہے اصل موٹو یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے اسے پسندیدگی کی صنعت حاصل ہو جائے، اور اگر سماجی موازنہ ہو تو وہ دوسرے سے برتر ہو جائے۔ سمجھ آگے بچوں آپ لوگوں کو؟ اب ہے نفسیاتی محرکات جس کو ہم کہیں گے سائیکولوجیکل موٹیوز۔ ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل موٹیو جو ہے اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ نفسیاتی محرکات کا تعلق فرد کی ذاتی یا نفسیاتی زندگی کے ساتھ ہے۔ نفسیاتی محرک کا تعلق چونکہ فرد کی شخصیت، مزاج اور رویوں سے ہے۔ ایک خاندان اور ایک گروہ کے اراکین کی شخصیت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ انڈیویجول ڈفرینسز جو ہوتے ہیں یہ افراد میں پائے جاتے ہیں، خاندان کے افراد میں بھی پائے جاتے ہیں، سگے بہن بھائیوں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں۔ نفسیاتی محرکات کی شدت مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی فرد زیادہ حساس ہے تو کوئی کم گو ہوتا ہے، اور یہ صرف عام لوگوں میں نہیں ہے، میں بتا رہی ہوں یہ بلڈ ریلیشن ہے ان میں بھی ہوتا ہے یہ انڈیویجول ڈفرینسز۔ کوئی بہت زیادہ بولتا ہے تو کوئی جو ہے وہ آرام سے بہت سافٹ لہجہ رکھتا ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی تنہائی پسند ہے تو کوئی بہت باتونی ہے۔ الگ الگ طرح کی شخصیت کی جو ہیں اس کے اوصاف ہوتے ہیں۔ اب جو ہے کہ یہ تمام خصوصیات فرد کی نفسیاتی نشوونما کی بدولت پیدا ہوتی ہیں۔ فرد کی قابلیتیں، آرزوئیں، اقدار، مقاصد اور نصب العین سب مل کر نفسیاتی محرکات کی شدت کا تعین کرتے ہیں۔ فرد جس انداز سے انہیں محسوس کرتا ہے اسے اپناتا ہے، اسی انداز کی وجہ سے نفسیاتی محرکات کی نوعیت مختلف ہوتی ہیں۔ چلیں بچہ، اب اس میں نفسیاتی محرکات جو ہیں وہ 3 بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے وابستگی کا محرک، ایفیلیشن موٹیوز، دوسرا ہے توقیر ذات یعنی سیلف اسٹیم موٹیوز، تیسرا ہے سیلف ایکچولائزیشن موٹیو یعنی تکمیل ذات کا محرک۔ اب پہلا پڑھتے ہیں ایفیلیشن
جو ہے موٹیوز، ٹھیک ہے، وابستگی کا محرک۔ ایفلیشن موٹیوز میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے سے مل جل کر رہنے، انہیں اپنا دوست بنانے کا محرک وابستگی کا محرک کہلاتا ہے۔ اس محرک کا ذکر محبت اور وارفتگی کے نام سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی لو اینڈ افیکشن کے۔ ہر فرد چاہتا ہے کہ اسے لوگ پسند کریں۔ اس محرک کے تحت جو ہے فرد جو ہے دوسرے لوگوں سے اس طرح سے تعلقات نبھاتا ہے کہ ان کی پسند کی جو ہے وہ اس کو سند ملے۔ وابستگی کا حصول انسانی زندگی میں بے حد اہم ہے۔ ہر شخص دوست بنانا چاہتا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ فرد اس حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ بچہ والدین کی نظروں میں پسندیدہ بننا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اسے ڈانٹا جائے یا اس کی تحقیر کی جائے۔ یہ محرک بچوں بڑوں سب میں موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ افراد میں اس کی شدت کم ہو سکتی ہے اور کچھ میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جن افراد میں اس محرک کی شدت زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ گہرے دوستانہ مراسم رکھتے ہیں، بالخصوص دوستوں کے ساتھ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچے، فرد کو تمام عمر اس نفسیاتی محرک کی ضرورت رہتی ہے۔ عمر کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے بغیر بندہ گزارنا پسند کرے، وابستگی کے بغیر۔ اب جو ہے فرد کو خوف کے دوران وابستگی کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مثلا وابستگی کا محرک اس طرح کا ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ ناگزیر بن جاتا ہے، خوف محسوس ہو تو فوری طور پر ہمیں جو ایسے افراد چاہیے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو تحفظ دیں۔ چھوٹے ماں کا بچے کے پیچھے پیچھے پھرنا، ماں کی گود میں گھسنا وابستگی کی مثال ہے۔ وابستگی کی تسکین کے ساتھ بچے کو نہ صرف خوف سے نجات ملتی ہے بلکہ اس تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ بچوں کے علاوہ بڑوں کو بھی وابستگی اور تحفظ دونوں کی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرد کو اگر محبت نہ ملے تو اس کی شخصیت پر ناگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہے توقیر ذات، سیلف اسٹیم موٹیوز۔ یہ محرک عزت نفس کا محرک کہلاتا ہے۔ عزت نفس ہر فرد میں موجود ہوتی ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا یا بڑا ہو۔ سیلف اسٹیم ہر فرد میں پائی جاتی ہے، البتہ اس کی شدت مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے۔ شدت کے اسی اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات فرد عزت نفس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہر فرد معاشرے میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں جو ہے اچھی رائے رکھیں، مثبت رائے رکھیں، اس کی رائے کا احترام کریں۔ فرد اپنی ذات کو بالکل بھی بے توقیر نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو اس بے توقیری یا ناقدری سے بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہی اس محرک کی تسکین ہے۔ اس کی عدم تسکین سے فرد میں شدید قسم کا احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن، سٹریس کا شکار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بچوں سیلف ایکچولائزیشن موٹیو، اسے عرفان ذات کا محرک بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد شخصیت کی تکمیل، کمال پسندی اور تسکین کا محرک ہے۔ فرد اپنی صلاحیتوں کو اس انداز سے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ وہ باکمال بن جائے۔ فرد اپنے خوابوں اور تصورات کو حقیقت میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ فرد اپنی صلاحیتوں کو جتنا زیادہ استعمال کرتا ہے اتنا ہی اس کے خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھرتا ہے، اس کی تکمیل ذات ہوتی ہے۔ اب جو ہے یہ محرک بنیادی محرکات کے بعد تسکین پاتا ہے۔ میسلو کی درجہ بندی کے مطابق اس محرک کا درجہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ یوں بھی اگر فرد بھوک پیاس کے چکر سے ہی نہ نکل سکے تو خواب و تصور ہی رہ جاتے ہیں۔ چلیں بچے، جو ہے اب ہم پڑھتے ہیں جنرل موٹیوز، عمومی محرکات جن کو کہیں گے۔ عمومی محرکات بھی فرد کی روزمرہ زندگی سے منسلک ہے۔ فرد ان کی تسکین کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ تمام محرکات نفسیاتی سماجی محرکات ایک دوسرے سے متصل ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں۔ ثانوی محرکات میں یہ بات مشترک ہے کہ ثانوی محرک کی تسکین میں کئی دوسرے محرکات کی تسکین بھی پوشیدہ ہے، یعنی ثانوی محرکات کے کئی محرکات ایسے ہیں ایک محرک میں ساتھ 2-3 اور محرک جو ہے ان کی تسکین وابستہ ہو جاتی ہے۔ مثلا تحصیل کے محرک میں سماجی موازنہ بھی پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے تو وہ اگر بہت اچھی اچیومنٹ لیول، بہت ہائی لیول ہے اس کا، تو سماجی موازنہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا کہ اس کے مقابلے میں دوسرے نے اچیومنٹ لیول کیا حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں توقیر ذات بھی آ جاتا ہے، سیلف ایکچولائزیشن، سیلف اسٹیم بھی آ جاتی ہے۔ اس کے سرگرمی کے محرک سے کھیل، حصول اور طاقت کی محرک کی بھی تسکین ہو جاتی ہے۔ عمومی محرکات کی فہرست جو ہے کافی لمبی ہے، اس میں ہنگامی محرکات بھی شامل ہیں۔ اب میں وہ آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں، چند ایک جو کہ آپ کے سلیبس میں وہ بتانے لگی ہوں۔ پہلا ہے اچیومنٹ موٹیوز۔ اچیومنٹ موٹیو تحصیل کا محرک کسی چیز یا مقصد کے حصول کا محرک ہے، کہ یعنی کسی چیز کو مثبت انداز میں قبول کرنا اور ناگوار چیز سے پیچھا چھڑانا۔ ٹھیک ہے، اس میں شامل وہ مقصد جو وراثتی رجحان اور آموزش کی بنا پر فرد کی نفسیاتی ضرورت بن جاتا ہے، فرد اس کے حصول تک کوشش میں لگا رہتا ہے، تحصیل کا محرک
کہلاتا ہے، یعنی وراثتی رجحان اس کو ملا ہوتا ہے اور آموزش کی بنا پر فرد اس کو ایک ضرورت بنا لیتا ہے، اور فرد اس کے حصول تک جب کوشش میں لگ رہتا ہے تو اچیومنٹ موٹیو کہلائے گا۔ اچیومنٹ موٹیو نوعیت اور شدت کے لحاظ سے مختلف افراد میں مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ افراد اپنے مقصد کے حصول کی خاطر تمام دینی اخلاقی یعنی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے جو بھی دینی اخلاقی سماجی پابندیاں پھلانگ جاتے ہیں، اور کچھ ان پابندیوں کے اندر رہ کر جدوجہد کرتے ہیں۔ حصول کا محرک تمام افراد، گروہوں اور قوموں میں پایا جاتا ہے، تاہم اس محرک کی شدت کچھ خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہے اور کچھ میں کم ہوتی ہے۔ اسباب اس کے کیا ہیں؟ حصول کے محرک میں کچھ اسباب اہم ہیں، وہ کون سے ہیں؟ انوائرمنٹ، یہ محرک بہت بہتر ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ماحول جتنا زیادہ سازگار ہوگا اتنا ہی یہ محرک طاقتور ہوگا۔ پھر شعوری بیداری بھی ہے، جو بچہ بڑا ہوتا ہے مختلف خواہشات اپناتا ہے، خواہشات میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے، تو جب فرد باشعور ہوتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ کون سا مقصد اس کے لیے اہم ہے۔ پھر اس کے بعد مقابلہ بازی، وہ والدین جو بچوں میں مقابلے کا رجحان پیدا کریں، عمدہ کارکردگی کا اصرار کریں، ان میں یہ محرک زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اپریسیشن بھی بچوں کو ساتھ ساتھ ملتی رہے، تب بھی یہ محرک جو ہے طاقتور ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ ستائش حاصل کرنے کے لیے وہ محرک جو ہے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر سماجی ذاتی قابلیت، جو والدین اپنے بچوں کی کامیابی کی وجہ ان کی محنت و قابلیت کو قرار دیتے ہیں، ان کے بچوں میں یہ محرک زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس قابل جانا ہے اور ہم نے ان کی توقعات کو پورا کیا ہے۔ پھر خود مختاری جو ہیں، انڈیپینڈنسی، جو والدین بچوں کو خود مختاری دیتے ہیں، انہیں آزادی سے اپنے فیصلے کرنے دیتے ہیں، ایسے بچے اپنے اوصاف پر بھروسہ کرتے ہیں اور آزادانہ کام کرتے ہیں۔ یوں اس حصول کا محرک خاصا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایفیکٹ آف جینڈر، حصول کے محرک میں جنسی اختلافات دیکھے گئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ نوجوان عورتوں میں یہ محرک کم شدید ہوتا ہے، لیکن ان میں اگر یہ محرک طاقتور ہو تو بھی اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ چلے بچے، اب ہمارا یہ ہو گیا ہے۔ اب کل ہم نے اسی محرکات کا دوسرا پوائنٹ جسمانی کمزوری کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔